الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. صاحب وما ينطق عن الهوى اپنے کلام موجز بیان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی مر جائے بغیر معرفت کے اپنے زمانے کے امام کی، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. عالم اسلام کو یہ حدیث دعوت اور فکر دیتی رہے گی کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا لازم ہے. کوئی دور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب دنیا زمین امام سے خالی ہو. اب یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ پہچانیں کہ وہ امام کون ہیں جن کی معرفت اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لازم اور واجب قرار دی ہے. یہ فریضہ جو امت مسلمہ پر عائد ہوا ہے، اس کو انجام دینے کے لیے پیغمبر اسلام کو روکا گیا غدیر کے میدان میں، اور تنبیہ کے ساتھ آیت نے تیور بدل کے کہا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالتی ہی انجام نہیں دیا. آیات الہی نازل ہو رہی تھی، یا ایھا رسول بلغ کا اعلان حکم آ چکا تھا، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اسے پہنچا دیے، یہ کہا جا چکا تھا. لیکن پیغمبر خاموش تھے. لیکن جب اللہ نے پیغمبر کی ضمانت لے لی کہ آپ پریشان نہ ہوں، نہ گھبرائیں، آپ کو اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، جب ضمانت لے لی تب پیغمبر نے بلال سے کہا کہ حی علی خیر العمل کی آواز بلند کرو. یہ غدیری اذان تھی جو حی علی خیر العمل کے ساتھ ہو رہی تھی. جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. اعلان شکر کا ممبر بنا، اور پیغمبر تنہا نہیں گئے، اپنے ساتھ اپنے نصف نور کو بھی ساتھ میں لے کر گئے تاکہ نور مکمل ہو جائے. فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ غدیر کے نام سے کتابوں میں موجود ہے، جو فضائل آل محمد کا بہترین گلدستہ ہے، جس کو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں مسلمانوں سے خطاب کیا ہے. اقرار لیا کہ میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں. قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں. تب پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے پہچنوایا بھی اور بتایا بھی کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حیات پیغمبر میں معرفت امام کا آغاز ہو چکا تھا. پیغمبر نے امت مسلمہ کو پہچنوا دیا تھا کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہے. 12 اماموں کے نام بھی بتائے، 12 کی تعداد بھی بتائی. غدیر میں بھی 12 کو بتایا، پہچنوایا، اور پیغمبر نے نص کر دی وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. پیغمبر کو مناسک حج کے دوران یہ اشارہ مل چکا تھا، گرین لائٹ دکھائی جا چکی تھی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یہ گرین لائٹ کیا تھی؟
وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فریضہ حج سے فارغ ہو جائے تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نصب کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ جملے قرآن کے ہوتے ہیں، کچھ جملے حدیث کے ہوتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اشارہ وہ کر رہا ہے، سمجھ پیغمبر رہے ہیں۔ بھائی جس سے کلام کیا جا رہا ہے اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اور کون سمجھے گا؟ جب دکھا کر کے نہیں سمجھے لوگ تو اشارے کو کیا سمجھیں گے؟ لیکن ہمارا مجمع اشاروں کو بھی سمجھتا ہے۔ صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ ذاکر کہتے نا کہ میں کچھ کہہ گیا۔ طاہر بھائی ہمارے مرحوم جب مجلس کو خطاب کرتے تھے تو وہ کہہ جاتے تھے، بعد میں متوجہ کرتے تھے میں کچھ کہہ گیا، تاکہ جھجوڑ دے کہ میں نے کیا کہا ہے، ذرا ریمائنڈ کر لو پیچھے۔ تو بہرحال معرفت کی ضرورت اگر امت کو ہے تو اس کی معرفت کرائی جائے۔ اگر پیغمبر نے یہ فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، تو اللہ اور رسول پر فرض ہے کہ وہ امامت کی معرفت کرائے۔ اور یہ معرفت کا پہلا زینہ تھا جو غدیر میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کے سامنے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا تھا اور امامت کو پہچنوایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، ایک امام کے بعد دوسرا امام، دوسرے امام کے بعد تیسرا امام، دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بعد والے امام کو پہچنواتا رہا تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کون امام ہے تو بتا دیا کہ کون امام ہوگا۔ عزیزوں، آخری امام آج حیات ہے، جس کی آمد پہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہے اور یہ فضائل منعقد ہو رہے ہیں، یہ آخری امام ہے۔ قرآن نے ان کے لیے کیا کہا؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو غیبت ایمان میں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر ایمان مضبوط ہے اور ایمان کے درجے پر فائز ہے، چلیے بھائی سلمان ابو ذر تو نہیں بن سکتے جو 9 اور 10ویں درجے پر فائز تھے، تو ہم کو پہلا ہی درجہ مل جائے، وہ کہہ دیں کہ یہ مومن ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ کہنا ظاہر کہیں گے کیوں نہیں، جب ہم علی علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہم کو مومن کہیں گے؟ اس لیے کہ ہم امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، تو جب ہم امیر المومنین کو مان رہے ہیں تو وہ ہم کو مومن کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ سند ہے، ہم بھی اقرار کر رہے ہیں، تو جب ہم اقرار کر رہے ہیں تو وہ بھی کم سے کم اپنا محب تو تسلیم ہی کر لیں گے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اور یہ رات بھر جو جاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہی کا تقاضا ہے، ورنہ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہوتے، کیا ضرورت تھی کہ راتوں کو نکلنا، کربلاؤں میں جانا، محفلوں میں شرکت کرنا، نظریں دلوانا؟ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے۔ آج ہم جو رات کو جاگے، ظاہر ہے کہ یہ رات کوئی معمولی رات نہیں تھی، شب قدر کے بعد اگر کوئی رات ہے تو وہ نیم شعبان ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آج رات کے اعمال ہیں، جن لوگوں نے اللہ نے توفیق دی ان لوگوں نے اعمال میں جلائے، اعمال ہیں، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں کمائل ہے۔ اور آج کی رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ مجھے اللہ نے مولا نے شرف بخشا کہ 5 سال میں نے کربلا میں عاشورہ کی، 5 سال میں نے چیلن کیا، اور 1 سال میں نے نیم شعبان بھی کی کربلا مولا میں۔ کربلا میں مخصوصی ہوتی ہے نیم شعبان کو، پورے عراق سے سمٹ کر مومنین کربلا آ جاتے ہیں، اور رات بھر امام حسین علیہ السلام کے روضے کے طواف کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔
حدیث میں آیا ہے کہ جو شب نیم شعبان زیارت امام حسین بجا لائے گا گویا اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا۔ ہم نہیں جا سکتے کربلا، اللہ ان سب کے درجات کو بلند کرے کہ جنہوں نے لکھنؤ کی سرزمین پر چسنیاں نہیں دی ہیں، روضے تعمیر کیے ہیں، شبیہیں بنائی ہیں۔ یہ آج سامرہ میں جو ہم بیٹھے ہیں کہ یہ چسنی ہے، سامرہ عراق نہیں جا سکتے تو ہم اس فرش پر بیٹھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھنؤ کی سرزمین پر انجام دیا۔ کربلا تاج دورہ ہے، کربلا جان الدولہ ہے، کربلا ملک جہاں ہے، یہ ساری کربلا نصر الدین حیدر ہے۔ جو نہیں جا سکتا عراق کی سرزمین پر تو کم سے کم یہاں کی کربلا چلا جائے، زیارت امام حسین علیہ السلام کر لے اور زیارت وارثہ پڑھ لے۔ ظاہر ہے کہ شبی کو دیکھنا، شبی بنانا یہ ناجائز نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ ملائکہ نے اللہ سے شبی بنوا دی، پروردگار زمین پر تیرا رسول ذکر علی کرتا ہے اور تو بھی ملائکہ کے درمیان ذکر علی کرتا ہے، ہم کو ذکر علی کرنے کا اور سننے کا ثواب ملتا ہے، لیکن چہرے علی کو دیکھنے سے محروم ہیں۔ تو اللہ نے ایک ملک کو علی کی صورت میں خلق کیا جو زیر عرش عبادت الہی بجا لا رہا ہے۔ جب رسول خدا معراج پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ علی موجود، اے جبرائیل کہ علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ نہیں، علی نہیں آئے۔ پھر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ ملائکہ میں ذکر علی کرتا تھا تو ملائکہ نے کہا پروردگار میں علی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نے علی کے چہرے پر ایک ملک کو خلق کیا جو تسبیح الہی کر رہا ہے، جس کا ثواب علی کے چاہنے والوں کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ گویا بتا دیا کہ اگر ملک عرش پر ہے اور علی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے تو علی کی شبیہ بنا دی جائے تاکہ علی کے چہرے پر نظر پڑنے کا ثواب ملتا رہے۔ تو عزیزوں، کربلا دور ہے، نہیں جا سکتے، غریب ہیں، پیسہ نہیں ہے، یا ہر سال ہر وقت وہاں پہ نہیں رہ سکتے، تو یہاں پر شبیہیں بن گئی ہیں۔ جاؤ، جا کر امام حسین کی شبیہ کی زیارت کرو، زیارت پڑھو۔ یہ شبیہ اصل کی یاد دلاتی ہے، اصل کی یاد تازہ کرتی ہے۔ بس حضرت یہ موضوع آ گیا تھا تو اتنا میں نے کہہ دیا۔ میں کسی اور منزل پر جا رہا تھا اور مجھے اختصار کا بھی خیال ہے، تو معرفت امام ایک نعرے صلوات۔ معرفت امام، ہر امام نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بعد والے امام کو پہچانوایا۔ ہم مانتے ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، دنیا مانتی ہے کہ ایک آئے گا جو نجات دہندہ ہوگا، قریش سے ہوگا، رسول کی اولاد ہوگا، یہ سب دنیا مانتی ہے، مسلمان مانتے ہیں، لیکن شک کرتے ہیں امام کی پیدا ہونے پر، اور ان شک کی وجہ یہ بتاتے ہیں ابھی تک زندہ ہے، کیسے زندہ ہے، کہاں ہے، کیسے ہم ان سے ہدایت پا سکتے ہیں، یہ مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مختصر سی محفل ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کا وقت نہیں رکھتی ہے اپنے اندر، بس اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ تم یہ کہتے ہو کیسے زندہ ہے، تو بھائی زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ حیات بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، جس کو چاہے زندہ رکھے، آپ کو کیا حرج ہے؟ کیا جناب نوح نے امت کے درمیان 950 سال تبلیغ نہیں کی؟ قرآن کی آیت نص ہے، حدیث و تاریخ نہیں ہے۔ 1000 سال 50 کم 1000 سال جناب نوح کی صرف تبلیغی پیریڈ ہے۔ پھر عمر ان کی کتنی تھی؟ جناب آدم کی عمر کتنی تھی؟ اور انبیاء کی عمریں کتنی تھیں؟
ارے بھائی اس سب کو جانے دیے. یہ دیکھیے قرآن میں آپ قرآن کو کافی سمجھتے ہیں نا, آپ قرآن کو کافی سمجھتے ہیں نا. یہ دیکھیے کہ قرآن نے کن کو زندہ بتایا ہے. کم سے کم ان 4 کو زندہ سمجھ کے 5ویں کو بھی زندہ مان لیجئے. کیا جناب عیسیٰ کی حیات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ ان کو بلند کر لیا؟ کیا جناب ادریس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ ان کو جنت میں بلا لیا, وہیں رک گئے؟ کیا جناب خضر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں, سکندر ذوالقرنین کے دور میں تھے, آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے, آب حیات پی لیا, آج بھی زندہ ہیں, جناب موسیٰ کے استاد بھی بن چکے ہیں. قرآن میں سورہ کہف میں واقعہ پورا موجود ہے. جناب الیاس زندہ ہے, تو یہ 2 پیغمبر بلند ہیں اور 2 پیغمبر بیچ زمین پر ہیں. 4 نبیوں کے حیات کا وجود قرآن سے ثابت ہے. اور ایک فہرست بھی ہے پوری قرآن میں جو حیات ہے. وہ کون ہے؟ وہ اصحاب کہف ہے. سورہ کہف موجود ہے, اصحاب کہف 7 یا 8 آیت نبی, ان کا گفتہ بھی ہے. یہ سب سو رہے ہیں. 100 سال کے بعد وہ جاگ بھی چکے ہیں. تب یعنی اس بادشاہ کے دور میں سوئے تھے, اور 100 سال گزرنے کے بعد اللہ نے ان کی نیند کو پھر توڑ دیا, جاگ گئے, بھوک لگی, شہر میں گئے. واقعہ موجود ہے تاریخ میں, اور قرآن میں پورا سورہ کہف موجود ہے. تو اصحاب کہف حیات ہے, زندہ ہے, ان کی حیات کا ذکر ملتا ہے. تو بھائی 4 نبیوں کا ذکر ہے, اصحاب کہف کا ذکر ہے. ایک اور میں دلیل دے دوں کہ کیسے ان کو زندہ رکھا. یہ ہے نا کہ کیسے زندہ رکھا, اتنے دن کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ بھئی آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں, وہ غائب ہیں, لیکن ان کی نظروں سے کائنات پوشیدہ نہیں ہے. اب ایک میں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے, کیسے زندہ رکھا. سورہ یونس کو پڑھ لیے. اپنی امت سے عاجز آ گئے, فرار اختیار کیا, چھوڑ دیا امت کو. دریا میں کشتی پہ سوار ہو گئے, کشتی میں طوفان آ گیا, دریا میں کشتی جو تھی مجدار میں آ گئی. لوگوں نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ رہا ہے. قرآن ڈالا گیا, جناب یونس کے نام نکلا, پھر ڈالا گیا, پھر نکلا, پھر ڈالا گیا. پھر جب 3 مرتبہ قرآن جناب یونس علیہ السلام کے نام نکلا, تو کشتی پہ سوار لوگوں نے ان کو پکڑا, اٹھا کے دریا میں پھینک دیا. اب ادھر مچھلی دریا میں منہ کھولے ہوئے انتظار میں تھی, ویلکم کر رہی تھی, آئیے میں آپ کے لیے حاضر ہوں. ادھر دریا میں ڈالا, مچھلی نے نکل لیا, اور وہ ٹرانسپیرنٹ مچھلی تھی. جیسے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں نا کھڑکی کے پاس, تو کھڑکی سے باہر کے مناظر کو آپ دیکھتے ہیں, کہاں سے گزر رہے ہیں, کیسے پہاڑ ہیں, کیسے بارش ہے, کیسے ابر ہے, ابر سے جہاز نکل کے اوپر چلا گیا, نیچے ابر آ گیا, پھر اوپر سے نیچے, ابر سے نیچے آ گیا. یہ سب مناظر آپ جہاز میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو قدرت نے جناب یونس کے لیے مچھلی کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیا تھا. بیٹھو پیٹ میں مچھلی کے, لیکن دریا کے اندر پورا نظارہ کرتے رہو. وہ لے کر ٹہلتی رہی, وہ گھماتی رہی. 3 شب و روز اس نے اپنے پیٹ میں رکھا. اب قرآن نے کیا کہا, جناب یونس نے تسبیح کی, سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. بس ادھر تسبیح کرنا تھا کہ مچھلی دریا کے کنارے آئی, ان کو اگل دیا. یہ تو واقعہ ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یونس تسبیح نہ کرتے تو ہم یونس کو بطن ماہی میں قیامت تک رکھتے. یہ قرآن ہے, حدیث تاریخ نہیں ہے. تو جو اللہ جناب یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے, اگر اس کائنات میں اس نے امام زمانہ کو زندہ رکھا ہے, تو آپ شک کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نعرہ صلوات. بس عزیزوں, گفتگو تمام ہو رہی ہے. الحمدللہ ہمارا تعلق اس فرقے سے ہے جو 12 اماموں کو مانتا ہے. ان کی ولادت سے بھی واقف ہے, ان کی وفات سے, شہادت سے بھی واقف ہے, ان کی شجرے سے بھی واقف ہے, کون کس کی اولاد ہے, ماں کون تھی, باپ کون تھے, کہاں پیدا ہوئے. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے پیش نظر ہیں.
اللہ کا شکر ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ معرفت امام کے حامل ہیں اور دوسروں کو معرفت کرانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ آؤ فرش ادا پر تمہیں معرفت امام ہو جائے گی، پہچان لو آ کر کے ان کو ذکر آل محمد کے ذریعے سے۔ بس عزیزوں، 14 شعبان کا سورج غروب ہو رہا تھا اور سامرہ کی سرزمین پر 11واں امام اپنی پھوپھی سے کہہ رہا تھا، پھوپھی جان آج کی رات آپ نہیں قیام کریں ہمارے یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ پوچھا کہ کس کے بدن سے؟ کہا کہ نرجس خاتون کے بدن سے۔ کہا کہ میں تو کوئی آثار حمل نہیں پا رہی ہوں۔ کہا کہ اس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے، جیسے ان کا حمل ظاہر نہیں ہوا تھا ایسے ہی اللہ نے اس معصوم حجت خدا کے حمل کو بھی ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن آج آنے والا ہے، آج پیدا ہونے والا ہے، کوئی آثار نہیں۔ نارمل جناب نرجس خاتون، ظاہر کہ امام وقت تھے، رشتے میں بڑی تھی، پھوپھی تھی، لیکن امام وقت یہ کہنا ٹال نہیں سکتی تھی، ٹھہر گئی۔ رات کوئی مغرب عشاء پڑھی، کھانے سے فارغ ہوئی، تلاوت قرآن پاک اور نماز شب یہ سب فارغ ہو چکی، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہونے والی تھی۔ ارادہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ جس کا وعدہ امام نے کیا تھا کہ آخری حجت ظاہر ہوگی۔ صرف خیال پیدا ہوا۔ اب امامت کو آپ دیکھیں اور پہچانیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں کے راز سے بھی واقف ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم میں کیا پڑھوں گا، آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، یعنی ایک دوسرے سے کنیکشن نہیں ہے، لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے دلوں کے رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ جیسے ہی جناب نرجس خاتون کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، آواز بھی پھوپھی اماں شک نہ کرے، وہ وقت آ گیا ہے کہ جب حجت خدا کا ظہور ہونے والا ہے۔ بس عزیزوں، پچھلے 15 شعبان کو میں آیا تھا، نماز پڑھائی تھی، لیکن محفل میں نہیں پڑھ سکا تھا طبیعت کی وجہ سے۔ آج بھی بس مولا کا معجزہ ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، ورنہ 2 بجے سے میں جاگ رہا تھا، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن امام کی محبت مجھے کھینچ لائی کہ نہیں یہ کام تمہیں کو انجام دینا ہے۔ تو وہ پڑھ رہے تھے، ظاہر کے تاریخ کے اعتبار سے مولانا پڑھ رہے تھے، محمد علی صاحب، کسی نے ٹوک دیا تھا، 12 ان کا ٹوکنا بھی سر آنکھوں پر ہے، تو میں سامعین میں سے تھا، لیکن آج میں خود خطاب کر رہا ہوں، لہذا میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی ولادت عام عورتوں کی طرح، عام بچوں کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں۔ عام ان کی مائیں نہ عام عورتوں کی طرح ہوتی ہیں، نہ ان کی ولادتیں عام بچوں کی طرح ہوتی ہیں۔ عام عورتیں ولادت کے بعد نجس ہو جاتی ہیں، ان کی نجاست کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آئے تطہیر ان کا حصار کیے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ آئے تطہیر تو اہل بیت کی شان میں آئی ہے، آپ نے ان کی ماں کو بھی لے لیا۔ بھائی ایسا ہے کہ جہاں پر پاک رہتے ہیں وہ مقام بھی پاک رہتا ہے۔ یہ وہ ہے، زیارت میں آپ پڑھتے ہیں کہ بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم فزتم فوزا عظیما۔ یہ کیا آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں؟ کربلا والو تم وہ ہو کہ جہاں تم دفن کیے گئے وہ زمین بھی پاک ہو گئی۔ تو بھائی کربلا والے اگر جہاں دفن ہو جائیں تو زمین پاک ہو جائے، جس میں معصوم امام صاحب تطہیر بدن میں آ جائے وہ بدن کیسے پاک نہیں ہوگا؟ تو عزیزوں، یہاں پر معاملہ ہی کچھ اور ہے، ہمارے عقلوں سے دور ہے۔ یہ حمل اور ولادت یہ سب جملے جو ہیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ نہ کسی نے ان کو پیدا ہوتے دیکھا۔ یہ نوری مخلوق ہے بھائی، اور نہ طہارت کا مسئلہ ہے۔
ارے اگر طہارت کا مسئلہ ہوتا تو جناب ابراہیم سے کہا گیا تھا اے ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کو پاک، اب میں جملہ بدلوں یا وہی کہوں جو لوگ کہتے ہیں، پاک کرو. بھائی پاک کرو نہیں کہا ہے، پاک رکھو. اس لیے کہ پاک کرو اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر نجاست کا وجود ہو. ایک کرتا ہے پاک ہے، اس میں جب نجاست بھرے گی تب اس کو پاک کیا جائے گا. خانہ کعبہ میں کون سی نجاست تھی جو ابراہیم سے کہا گیا کہ اس کو پاک کرو؟ نہیں، پاک رکھو. رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو عزیزوں، خانہ کعبہ کو پاک رکھوایا گیا ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے. میں کہوں گا پروردگار تو نے ابراہیم سے کہا تھا خانہ کعبہ کو پاک رکھو، یہ کیا مسئلہ ہے کہ تو علی کی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ؟ بھئی یہ کہہ یہ رہی تھی پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے نبیوں پر ایمان لائی، خانہ کعبہ کو بنانے والوں پر ایمان لائی، تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے بطن میں ہے مجھ پر درد ذے کو آسان کر دے. یعنی بالکل واضح جناب فاطمہ بنت اسد یہ کہہ رہی تھی کہ میرے کیا وقت ولادت قریب ہے، درد ذے کو مجھ پر آسان کر دے. ادھر کیا ہوا؟ آواز آئی اندر آ جاؤ. خانہ کعبہ کی دیوار کو پھاڑ دیا اللہ نے، دروازے سے نہیں گئی، نیا در بنا، اندر بلایا. علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بھائی ولادت کے وقت تو نجاست بھی ہوتی ہے. کہا کہ نہیں، یہاں نجاست نہیں ہے، یہاں تو خانہ کعبہ کو ان پاک والوں کے لیے پاک رکھا گیا ہے. اس گھر میں پاک لوگ آنے والے تھے، لہذا ان کو پہلے سے پاک رکھا گیا. بس عزیزوں، تو یہ مسئلہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. درد ذے، حمل، ولادت، بھائی ان کے لیے سب چیزیں نہیں ہیں. جس نے اعتراض کیا تھا وہ بھی صحیح تھا، جو پڑھ رہے تھے وہ بھی صحیح تھا. اس لیے کہ تاریخوں میں سب جملے ہیں، ان کو ہم دہرائیں گے نہیں تو کیا کہ اپنی طرف سے گڑھ لیں گے. اب ایک روایت میں یہ ہے کہ جب درد ذے ہو تو اس وقت سورہ قدر کی تلاوت کرو، وضع حمل میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ سورہ وضع حمل کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، آسانی پیدا کرتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون نے دیکھا کہ ابھی تک کوئی آثار حمل ظاہر نہیں ہوئے، اور ادھر سے آواز آئی پھوپھی اماں شک نہ کریں وہ وقت آ گیا ہے. بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون کیا آثار حمل ظاہر ہو گئے. میں نے جلدی سے سورہ قدر کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ تعلیم تھی اسلام کی کہ وضع حمل کے لیے، آسانی وضع حمل کے لیے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے. تو جناب حکیمہ نے سورہ قدر، سورہ انا انزلنا کو پڑھنا شروع کیا. لیکن یہ مولود وہ تھا کہ جو بطن مادر میں آتے ہی سورہ قدر کی تلاوت کرنے لگا. یعنی گویا بتا دیا کہ میرے جد نے رسول کے ہاتھوں پر تلاوت قرآن کی تھی، لیکن میں وہ ہوں کہ جو دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ہی تلاوت کر رہا ہوں. اور اب جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میرے اور نرجس کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا. تھوڑی دیر تک کے میری نظروں سے نرجس خاتون پوشیدہ رہی، اور جب وہ نور کا پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا ایک نورانی بچہ سجدہ ریز ہے، زمین پر سجدے میں ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلو علی محمد. ولایت وحدانیت کی گواہی، رسالت کی گواہی، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی گواہی. جلدی سے آگے بڑھی، بچے کو گود میں اٹھایا، لے کر چلی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس. امام حسن عسکری علیہ السلام نے لیا بچے کو. بچے نے مسکرا کر باپ کو دیکھا، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور نرجس خاتون کو بلایا، لو تمہیں تمہارا بچہ مبارک ہو. بس عزیزوں، یہ وہی وقت ہے جب ہم یہ محفل کو خطاب کر رہے ہیں، ادھر سامرہ کی سرزمین پر ہمارے زمانے کا امام آ رہا ہے. عزیزوں،
بات میں ختم کر دیتا لیکن 2 منٹ اور لوں گا آپ کے. ہمارے زمانے کا امام آ رہا ہے. ہاں عزیزوں یہ آ چکا ہے, غیبت کے پردے میں ہے, ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے. اب یہ کب آئے گا؟ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تب دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے آئے گا. کہاں آئے گا؟ خانہ کعبہ میں آئے گا. یعنی یوں کہا جائے کہ جہاں سے پہلا ملا تھا وہیں سے 12واں بھی ملے گا. جہاں سے پہلا ملا تھا وہیں سے 12واں ملے گا. بس ایک اندر سے ملا تھا, ایک باہر سے ملے گا. پہلا اندر آیا تھا اور آخری باہر آئے گا اور آ کر خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا. کہے گا کہ انا بقیت اللہ. یہ شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین کی روایت ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت امام اصل کی شان میں نازل ہوئی, اور جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور سب سے پہلا کلام ان کا یہ ہوگا, فرمائیں گے انا بقیت اللہ, میں بقیت اللہ ہوں. 313 لوگ پوری روئے زمین سے سمٹ کر خانہ کعبہ امام کے پاس جمع ہو جائیں گے. جب امام کی زبان پر یہ جملے آئیں گے کہ انا بقیت اللہ, تو یہ 313 کہیں گے السلام علیک یا بقیت اللہ. بس عزیزوں گفتگو ختم ہو گئی. میں یہاں سامرہ کی سرزمین جو لکھنؤ کی زمین پر شبیہ سامرہ ہے, یہاں سے بیٹھ کر حجت خدا کو سلام کر رہا ہوں, اور آپ سب مل کر سلام کریں السلام علیک یا بقیت اللہ. اس لیے کہ 313 میں تو ہمارا شمار ہے نہیں, تو ہم پہلے ہی سے امام کو ان کے ولادت کی تاریخ کے موقع پر یہاں سے سلام کر رہے ہیں. امام جہاں بھی ہوں گے ہمیں جواب سلام دیں گے, اس لیے سلام کرنا مستحب ہے اور جواب سلام دینا واجب ہے. السلام علیک یا بقیت اللہ, السلام علیک یا حجت اللہ, السلام علیک یا صاحب امر, السلام علیک یا امام زمان, السلام علیک یا حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. مولا ہم آپ کی محفل پڑھنے کے لیے یہاں پر آ گئے, اور یہ زائرین بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مولا جتنے بھی یہاں پہ حاضر ہیں محفل میں اور بانیان محفل حاضر ہیں محفل, سب کے دلی مقاصد کو پورا کرنا. جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما, جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما, جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما, جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما. مولا خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا, خداوند عالم ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم.